بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ مجھے سید ابرار ابو الحسن کہتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اثابت فکر، دوربینی اور حق پسندی کا بلند مینار تھے۔ آپ کو حسن فراست، پختگی فکر اور وسیلہ و مقصد کی درستگی سے حظ وافر عطا ہوا تھا۔ آپ اپنی طویل خاموشی سے مسلسل غور و خوض، دائمی تفکر اور حق کی کرید میں مدد لیتے تھے۔ آپ نے اپنی شاداب عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے، لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا، اور جن خرافات میں یہ سب لت پت تھی ان سے سخت بیزاری محسوس کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب سے دامن کش رہتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر طے کیا، یعنی لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے، ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے۔ چنانچہ آپ نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کا ذبیحہ کبھی نہ کھایا، اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلوں ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی۔ آپ کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز مبغوض نہ تھی، حتیٰ کہ لات و عزیٰ کی قسم سننا بھی آپ کو ناگوار تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ تقدیر نے آپ پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا۔ چنانچہ جب بعض دنیاوی معاملات کے حصول کے لیے نفس کے جذبات متحرک ہوئے یا بعض ناپسندیدہ رسم و رواج کی پیروی پر طبیعت آمادہ ہوئی تو عنایت ربانی دخیل ہو کر رکاوٹ بن گئی۔ ابن اسیر کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا، لیکن ان دونوں میں سے بھی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی۔ اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اپنی پیغمبری سے مشرف فرمایا۔ یہ جو لڑکا بالائی مکہ میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس سے ایک رات میں نے کہا، کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے نوجوانوں کی طرح وہاں کی شبانہ قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کر لوں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نکلا اور ابھی مکہ کے پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی پڑی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں فلاں کی شادی ہے۔ میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرے کان بند کر دیے، میں سو گیا۔ پھر سورج کی تمازت ہی سے میری آنکھ کھلی اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات بتائیں۔ اس کے بعد ایک رات میں نے یہی بات کہی اور مکہ پہنچا تو پھر اس رات کی طرح واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد کبھی غلط ارادہ نہ کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس پتھر ڈھو رہے تھے۔ حضرت عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اپنا تہمد اپنے کندھے پر رکھ لو، پتھر سے حفاظت رہے گی۔ لیکن جو ہی آپ نے ایسا کیا، آپ زمین پر جا گرے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں، افاقہ ہوتے ہوئے آواز لگائی، میرا تہمد، میرا تہبند، اور آپ کا تہمد آپ کو باندھ دیا گیا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے بعد آپ کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں شیریں کردار، فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ چنانچہ آپ سب سے زیادہ بامروت، سب سے خوش اخلاق، سب سے معزز ہمسایہ، سب سے بڑھ کر دور اندیش، سب سے زیادہ راست گو، سب سے نرم پہلو، سب سے زیادہ پاک نفیس، خیر میں سب سے زیادہ کریم، سب سے نیک عمل، سب سے بڑھ کر پابند عہد اور سب سے بڑے امانت دار تھے۔ حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا تھا، کیونکہ آپ احوال صالحہ اور حصال حمیدہ کے پیکر تھے۔ اور جیسا کہ حضرت خدیجہ کی شہادت ہے، آپ درماندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، تہی دستوں کا بندوبست فرماتے تھے، مہمان کی میزبانی کرتے تھے اور مصائب حق میں اعانت کرتے تھے۔ نبوت و رسالت کی چھاؤں میں غار حرا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کے قریب پہنچی، اور اس دوران آپ کے اب تک کے تعاملات نے قوم سے آپ کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا، تو آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ چنانچہ آپ ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور کوہ حرا کی ایک غار میں جا رہتے۔ یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کا طول 4 گز اور عرض 1.25 گز ہے۔ یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں، بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں
اوپر کی چٹانوں کے باہم ملنے سے ایک کوتل کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ آپ جب یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ بھی آپ کے ہمراہ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ میں موجود رہتی۔ آپ رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے۔ کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے قدرت کی کار فرما قدرت نادرہ پر غور کرتے۔ آپ کو اپنی قوم کے شرکی عقائد اور واہیات تصورات بالکل بھی اطمینان نہ دیتے تھے، لیکن آپ کے سامنے واضح رستہ معین طریقہ اور افراط و تفرید سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ اطمینان قلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنے والے کار عظیم کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ در حقیقت جس روح کے لیے بھی یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر ان کا رخ بدل ڈالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے مشاغل، زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم کی دنیا سے کٹ کر کچھ عرصے کے لیے الگ تھلگ اور خلوت نشین رہے۔ ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے، روئے زمین کو بدلنے اور خط تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ کے لیے خلوت نشینی مقدر کر دی۔ آپ اس خلوت میں 1 ماہ تک کائنات کی آزار روح کے ساتھ ہم سفر رہتے، اس وجود کے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو اس غیب کے ساتھ تأمل کے لیے مستعد رہیں۔ ناظرین، آج کی اس نشست سے فی الحال اتنا ہی۔ اگلی نشست میں ہم بات کریں گے نزول وحی کے متعلق۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید ابرار ابو الحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔